السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی، ایک چیز میں بتا دوں، کھلے لفظوں میں بتا دوں کہ دیوبندی حضرات، اہل حدیث جو بھی ہیں، وہ صرف اور صرف سنی عوام کو ٹارگٹ کرتی ہیں کہ وہ بدعتی ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، جو کوئی بات نہیں بتاتا میں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو فتوے لگا کرتے ہیں، جو بات دلیل بنا کرتی ہے، وہ عوام کے کاموں سے نہیں بنتی، بلکہ علماء اگر اس کام کو غلط کر رہی ہیں، غلط کام علماء کر رہی ہیں، تو وہ بات دلیل بنا کرتی ہے۔ نہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سنی عوام جو ہے کہ وہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتی ہے، جاہلوں کو دیکھ کر اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو سنی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھنے لگے تو بے شمار ایسے کیا کہتے ہیں غلطیاں وہابیوں کے عوام میں پائی جاتی ہیں جس کا شمار کرنا ممکن نہیں، شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تو دلیل جو چیز بنا کرتی ہے وہ صرف اور صرف علماء کے کام بنا کرتے ہیں۔ علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ علماء کیا غلط کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ کسی عالم نے قبر میں جا کر، مزار شریف پہ جا کر سجدے کیے ہیں، کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ آپ نے کبھی یہ نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی سنی عالم مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کرتا ہے، کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ وہ مندروں کے سامنے بھجن پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ دلیل بنا رہے ہیں نا تو عوام اور جاہلوں کو دیکھ کر نہ بنائیں، بلکہ علماء کو دیکھ کر بنائیں، تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ ہاں ہمارے سنی علماء غلط ہیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بدعتی ہیں، نہ جانے طرح طرح سے مسلک اعلیٰ حضرت اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو یہ لوگ بدعتی اور نہ جانے کس کس طرح کے الفاظ سے نوازتے ہیں۔ آئیے ہم آج بات کریں گے بدعت کے بارے میں کہ بدعت ہے کیا۔ دیکھیے، میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اب میں بتا دوں بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت سب سے پہلے جان لیں کہ دو طرح کے ہوتے ہیں بدعت۔ ایک ہوتا ہے بدعت سیئہ، ایک ہوتا ہے بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں تو میں بتا دوں، بدعت حسنہ وہ بدعت ہے، وہ کام ہے جو شریعت کے مخالف نہ ہو، یعنی وہ نیا کام جو ایجاد کیا جا رہا ہے وہ شریعت سے ٹکراؤ نہ رکھتا ہو، قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف نہ جاتا ہو، تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بدعت کی وہ نیا کام جو شریعت جس سے ٹکراؤ رکھتی ہو، جو کام شریعت کے مخالف ہو، قرآن و حدیث سے ٹکراؤ رکھتا ہو، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے وہ بدعت سیئہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یعنی ایسا نیا کام جو قرآن و حدیث سے ٹکراؤ رکھتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے، تو ایسا کام جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا کرنے والا مردود ہے۔ تو آپ نے دیکھا بدعت کی دو قسمیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ اور سنی علماء مسلک اعلیٰ حضرت والے جو بدعت کرتے وہ بدعت حسنہ ہوتا ہے۔ بدعت حسنہ مطلب مثال کے طور پہ فاتحہ کا ہونا، قبر میں جا کر فاتحہ خوانی کرنا، سلام پڑھنا، مزار پر جا کر سلام پیش کرنا، یہ تمام کے تمام فاتحہ خوانی، درود و سلام، یہ سب کے سب بدعت حسنہ میں آتے ہیں، یعنی اچھی بدعت۔ اچھی بدعت یعنی ان کا ٹکراؤ شریعت کے مخالف نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق ہے۔ ان میں کوئی ایسا کام آپ مجھے بتائیں، جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو کیا اس میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی۔ کیا اس میں اسلام کے مخالف کوئی کام کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ ہاں، میں جاہلوں کی بات نہیں کرتا، عوام و علماء کی بات کرتا ہوں کہ کیا آپ نے علماء کوئی ایسا کام کرتے دیکھا ہے جو شریعت کے مطابق نہ رہا ہو؟ حقیقت جانے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے جس کا ٹکراؤ شریعت سے نہیں ہے۔ لیکن یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ صرف اور صرف بدعت کہہ کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ چیز نہیں بتاتے کہ بدعت کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک حسنہ بھی ہے، یعنی اچھی بدعت بھی ہے جس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی،
لیکن وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے مخالف نہیں ہے، قرآن و حدیث کے حکم کے مخالف نہیں ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں وہ صرف اور صرف عام طور پہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بدعت کی قسمیں، یہ بدعتی ہیں، لیکن بدعت کی قسمیں جو ہے وہ مکمل طور پہ عوام کے سامنے خلاصہ نہیں کرتے۔ یقین جانیں اگر یہ لوگ بدعت کا صحیح معنی عوام کے سامنے پیش کریں تو یقین جانیں تمام کی تمام ان کی جو عوام ہے وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ حضور کا ارشاد گرامی کہ جو بھی دین میں نیا کام پیدا کرے اور وہ شریعت کے مخالف ہو تو ایسا کام پیدا کرنے والا مردود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے بات سمجھی ہوگی۔ کیسی لگی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ تو گزارش کروں گا یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔